بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کا سب سے پہلا تحفہ اپنے بچے کو دھوکہ دیتے ہیں، معاف کیجیے گا، سب سے پہلا تحفہ دھوکہ ہے۔ کیا ہے وہ دھوکہ؟ عربی زبان میں لباس کو کہتے ہیں، اردو میں جسے دھوکہ کہتے ہیں، عربی میں اسے لباس کہتے ہیں۔ لباس کے لغوی معنی ہے دھوکہ۔ آپ جا کے دیکھیے لباس، میں ناراض تو نہیں ہو رہے آپ مجھ سے؟ جی، لباس عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے جو اردو میں معنی بنیں گے وہ ہے دھوکہ۔ لباس یعنی دھوکہ۔ جی، یہ اندر کے آدمی کو چھپا دیتا ہے۔ کلف کے کپڑے پہنے ہوئے آدمی ٹیڑھا ٹیڑھا چل رہا ہوتا ہے، وہ کلف کے کپڑے پہن کے سمجھتا ہے کہ اس کی گردن میں بھی کلف لگ گیا ہے، تکبر کر رہا ہوتا ہے مہنگے کپڑے پہن کے۔ جی، اب مولا کا جملہ سنیں، مولا علی کا۔ 100 سے زیادہ مثالیں ہیں نہج البلاغہ میں جو علی نے اپنے بارے میں تعارف کروایا ہے کہ میں کون ہوں۔ کبھی موقع ملے تو علی بے زبان علی پورا خمسہ اور عشرہ پڑھا جائے کہ علی نے اپنے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ اس میں فرماتے ہیں، ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں، ما لبست علی نفسی، لباس کا لفظ ذہن میں رہے، لباس یعنی دھوکہ، لباس یعنی دھوکہ۔ اب مولا علی کیا فرما رہے ہیں؟ ما لبست علی نفسی ولا لبس علی، آج تک مجھ علی نے اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیا، اور دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا ہے جو علی کو دھوکہ دے سکے۔ جی، ہوتا ہے بعض اوقات ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، کسی اور کو کیا دھوکہ دیں گے۔ جی، لباس یعنی دھوکہ۔ دنیا کا پہلا تحفہ ہم اپنے بچے کو جو دیتے ہیں وہ دھوکہ۔ جی، اس دنیا کی حقیقت کو اگر کوئی بتائے گا، موت کی مجلس ہے، سن لیجئے کچھ واعظ موعظہ سن لیجئے تھوڑا سا۔ جی، لہذا ہمیں دنیا کے بارے میں اگر کوئی اچھا بتائے گا نا تو وہی بتائے گا کہ جس نے اس دنیا کو 3 طلاقیں دے کے لا تعلق کر دیا ہے۔ جی، وہی اچھا بتا سکے گا کہ دنیا کی حیثیت کیا ہے۔ خوب کھائیے پیجئے، خوب اوڑھیے، خوب پہنیے، خوب اچھے گھروں میں اور بنگلوں اور گاڑیوں میں رہیے، مگر وہ ہم پہ اثر نہ کرنے پائے۔ جی، اس کی بنیاد پر میں کچھ اپنے آپ کو سمجھنے نہ لگ جاؤں۔ بس یہی دنیا سے دوری ہے، اور یہی دنیا سے استفادہ ہے، اور یہی علی کی پیروی ہے۔ جی، اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور خبردار اس دنیا سے نہ جانا مگر یہ کہ مسلمان مرنا۔ یا اللہ، مسلمان مرنا ہمارے ہاتھ میں؟ مسلمان پیدا ہونا تمہارے ہاتھ میں نہیں تھا، ہم نے سب کو مسلمان پیدا کیا ہے، مگر مسلمان مرنا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تم چاہو تو مسلمان مرو، چاہو تو غیر مسلم مرو۔ اللہ سے دعا کرو، یا اللہ ہمیں اس دنیا سے جب اٹھا تو ہم اسلام پر مسلمان دنیا سے اٹھیں، یہ ہمیں موقع و توفیق عطا فرما۔ یہ جو وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، خبردار اس دنیا سے نہ جانا مگر یہ کہ مسلمان جانا، یہ ہمیں اہل بیت کی زندگیوں سے بڑا روشن اور واضح پیغام ملتا ہے۔ جملہ ایک پیغام ہدیہ کر رہا ہوں عزیزان گرامی، ہم سب اوڑھتے ہیں جینے کے لیے، کھاتے ہیں جینے کے لیے، مکان بناتے ہیں جینے کے لیے، حتیٰ پڑھتے ہیں جینے کے لیے، ہر کام جینے کے لیے، جینے کے لیے۔ اہل بیت کہتے ہیں جیو مرنے کے لیے۔ تمہارا جینا تمہارے مرنے کی خدمت میں ہونا چاہیے۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔